أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أحب الله عبدا حماه الله في الدنيا كما يحمي أحدكم سقيمه من الماء أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تقدیسات، تمجیدات و تحلیلات اللہ خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے، اور ہر قسم کے درود و سلام نبی دو جہاں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے لیے ہے۔ مختصر حمد و صلات کے بعد معزز سامعین کرام، آج کے اس خطبہ جمعۃ المبارک میں جو عنوان آپ حضرات کے گوش گزار کرنے کا ارادہ ہے، اس کا تعلق ہے اللہ رب العالمین کا اپنے مومن بندوں کے ساتھ پیار، کہ اللہ تعالیٰ اپنے ایمان والوں سے کس قدر رحیم ہے، کتنا مہربان ہے، کتنا اللہ تعالیٰ پیار کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بندے کی کتنی قدر کرتے ہیں باوجود اس کے کہ اللہ کو ہماری ضرورت نہیں،
ہمیں اللہ کی ضرورت ہے۔ دنیا میں انسان کی یہ فطرت ہے کہ وہ اس کی قدر کرتا ہے جس کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب تک بچوں کو والدین کی ضرورت ہوتی ہے اس وقت بڑی قدر کرتے ہیں۔ دنیا دار کو، چھوٹے کو جب تک بڑے کی ضرورت ہوتی ہے تو اس کو بڑا سلام کرتے ہیں، اس کے آگے پیچھے ہوتے ہیں۔ جب مطلب نکل جاتا ہے، اس سے تعلق واسطہ نہیں رہتا ہے تو پھر تو کون اور میں کون بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ہماری ضرورت نہیں ہے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ اہل ایمان مسلمان کی بڑی قدر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کا بڑا خیال رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر بہت زیادہ اپنے رحمتوں کا نزول کرتے ہیں۔ ان میں سے چند باتیں، اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے سے کیسے پیار ہے؟ اتنا پیار ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ اذا احب عبدا حماہ اللہ فی الدنیا کما یحمی احدکم سقیمہ من الماء۔ جب اللہ تعالیٰ کو اپنے کسی مومن بندے سے محبت ہو جاتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو آزمائشوں سے، مصیبتوں سے، تکلیفوں سے، بیماریوں سے ایسے محفوظ کرتے ہیں، اتنا بچاتے ہیں جیسے کہ تم میں سے ہر ایک اپنے بیمار کو سخت سردی میں پانی سے بچاتا ہے۔ پانی کے ساتھ غسل نہیں کرواتا ہے، نہلاتا نہیں ہے، ہاتھ بھی نہیں دھونے دیتا ہے، اس کو چہرے پر بھی پانی نہیں لگانے دیتا ہے، اور دور دور رکھتا ہے کہ بیمار نہ ہو جائے۔ جس طرح وہ اس کو پانی سے بچاتا ہے، اسی طرح اللہ اپنے مومن بندوں کو تکلیفوں سے، آزمائشوں سے بچاتے ہیں، محفوظ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے مومن بندے سے کتنا پیار ہے، وہ ایک لمبی روایت ہے ذکر والی، جس کو حدیث ذکر کہا جاتا ہے۔ فرشتے آتے ہیں، محفل میں بیٹھتے ہیں اور وہ دائیں بائیں سے گھیرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے۔ اس کے اختتام میں کیا ہے؟ جب فرشتے اللہ تعالیٰ کے پاس چلے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان فرشتوں سے پوچھتے ہیں، حالانکہ اللہ کو زیادہ پتا ہے کہاں سے آئے ہو، فلاں جگہ سے ہیں، اچھا وہ بندے کیا کر رہے تھے؟ اللہ تیرا ذکر کر رہے تھے، وہ کیا مانگتے تھے؟ اے اللہ وہ تجھ سے تیری جنت مانگتے تھے۔ اچھا کیا انہوں نے میری جنت دیکھی ہے؟ لا واللہ یا رب ما رأوہا، اے اللہ تیرے رب ہونے کی قسم جنت دیکھی نہیں، صرف سن رکھی ہے قرآن کی چند آیات سے اور چند فرامین رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنیے، سن کر ان کے دل میں یہ خواہش آئی ہے اور وہ جنت مانگ رہے۔ اچھا اگر وہ دیکھ لے تو کیفیت کیا ہو؟ اللہ اگر کو آنکھوں سے دیکھ لے تو اور زیادہ تڑپ، اور زیادہ تمنا، اور زیادہ آرزو ہو جائے۔ اچھا وہ کسی چیز سے پناہ مانگتے ہیں؟ جی ہاں مانگتے ہیں۔ کس سے؟ جہنم سے۔ جہنم دیکھیے؟ لا واللہ یا رب ما رأوا، اللہ نہیں تیرے رب ہونے کی قسم جہنم دیکھی نہیں ہے، عذاب دیکھے نہیں ہے، وہ بھڑکتی ہوئی آگ کا نظارہ نہیں کیا، صرف سن رکھی ہے۔ اچھا اگر ان کو آنکھوں سے دکھا دی جائے، اے اللہ اگر وہ آنکھوں سے دیکھ لے تو اور زیادہ دور بھاگے۔ فرشتوں کے سوال جواب کے بعد اللہ کی رحمت کا انداز دیکھو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرشتوں تم سب گواہ ہو جاؤ، انی قد غفرت لہم، میں نے سب بندوں کو معاف کر دیا ہے، وَأَوْجَبْتُ لَهُمُ الْجَنَّةَ، میں نے اپنے بندوں پر جنت واجب کر دیے، جہنم کو حرام کر دیے، جو مانگا ہے دے دیے، جس سے پناہ مانگی ہے میں نے پناہ دے دی ہے۔ یہ اللہ کا بندوں سے پیار ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے سب کو معاف کر دیا تو ایک فرشتہ ایک بات کہتا ہے، حدیث سے بخاری کی، فرشتہ ایک بات کرتا ہے، اللہ ٹھیک ہے تیری رحمت کے بے بہا خزانے ہیں، تو چاہے سب کو معاف کر دے، لیکن ایک بات ہے۔ کیا بات ہے؟ اللہ بات یہ ہے کہ ان میں سے ایک آدمی بہت بڑا گنہگار ہے، بہت زیادہ گنہگار ہے، اور وہ تیری یاد کے لیے آیا بھی نہیں، تجھے منانے کے لیے آیا بھی نہیں، وہ تو اپنے کسی کام آیا تھا، کام، اور وہ وہاں بیٹھ گیا۔ اللہ کا مومن سے پیار اتنا ہے، فرمایا فرشتوں بیٹھا کس کے پاس ہے؟ تمہیں پتہ ہے بیٹھا کس کے پاس ہے؟ ہم الجلساء،
لا یشکا بہم جلیسہم، مجھے وہ مومن بندوں سے اتنا پیار ہے جو ان سے بیٹھ بھی گیا میں نے اس کو بھی معاف فرما دیا۔ میں ایسے بندے ہیں کہ ان کے ساتھ جو بیٹھ گیا ہے وہ بھی محروم نہیں ہوگا، اس کو بھی میں نے یہ مقام دے دی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بندے سے پیار ہے۔ اللہ تعالیٰ کا اپنے مومن بندوں سے بڑا پیار ہے۔ اللہ اپنے مومن بندوں کی بڑی قدر کرتے ہیں۔ مومن بندہ گناہ کر لیتا ہے، گناہ کر جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا بندے سے کتنا پیار ہے، اس کو 4 انعام دیتے ہیں۔ 4 انعام اگر توبہ کر لے۔ مومن سے گناہ ہوا، توبہ کی، اللہ تعالیٰ نے 4 انعام دیے۔ پہلا انعام اللہ تعالیٰ نے گناہ معاف فرما دیا۔ دوسرا انعام اللہ تعالیٰ نے گناہ کو نیکی بنا دیا۔ گناہ کو نیکی، جتنا بڑا مجرم تھا، جتنا بڑا گناہگار تھا، جتنا بڑا پاپی تھا، جتنا بڑا مجرم تھا، جتنے گناہوں کے اٹے ہوئے غبار اور بڑے بڑے پہاڑ تھے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ۔ اگر سچے دل سے توبہ کرے، اللہ صرف گناہ معاف ہی نہیں کرتا بلکہ اتنے بڑے گناہ کو اتنی بڑی نیکی بنا دیتا ہے۔ تو جب 30 سال گناہ میں گزرے تو 30 سالوں کے کتنے گناہ ہیں، اگر سچی توبہ کر لے تو ایسے سمجھے 30 سالوں میں اتنے زیادہ نیکیاں کی، اتنا بڑا نیک آدمی بن جاتا۔ اور تیسرا اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری پریشانیاں تمہاری توبہ کی وجہ سے دور کر دیتا ہے۔ اور چوتھا یہ ہے صرف پریشانیاں دور نہیں بلکہ درجات کو بھی بلند کر دیتے۔ اور قرآن مجید میں ایک مقام پر ایسا اللہ تعالیٰ نے نقشہ کھینچا، وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ۔ اگر اللہ سے معافی مانگ لو نا تو اللہ صرف معاف ہی نہیں کرتا بلکہ معاف کر کے محبت بھی کرتا ہے۔ غفور ہے، ودود ہے، یہ بہت اللہ کا عظیم احسان ہے۔ ذرا سمجھیے، ایک آدمی سے توبہ کی جاتی ہے، آدمی نے آدمی پر ظلم کیا، پیسہ کھایا، فصل کھائی، اس کو دکھ دیا، تکلیف دی، جب پرے پنچایت بیٹھی، سب کے سامنے معافی مانگنے کا موقع آیا، پہلی بات یہ معافی کیسے دیتا ہے؟ دنیا والے معافی کیسے دیتے ہیں؟ سب کو اکٹھا کر، سب کے سامنے ہاتھ جوڑ، پاؤں کو ہاتھ لگا، اس کے سامنے اپنی گردن کو نیچے جھکا اور سب کے سامنے اپنی عزت کو خراب کروا، پہلا کام یہ ہے۔ اور دوسرا کام، اگر تجھے معافی دے بھی دی تو پھر بھی یار ٹوٹے ہاتھ کے ساتھ سلام لیا، اس کا چہرہ اس طرف ہے، اس کا چہرہ اس طرف ہے، بس ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اس کے بعد بھی تعلقات اس طرح کے بحال نہیں ہوتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ جب بندہ اللہ کی طرف آتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بہت اپنے قریب کرتے ہیں، بہت قریب کرتے ہیں۔ فرمایا جب بندہ میری طرف صرف ایک بلشت چل کے آئے گا، ایک گٹ، تقربت منہ باعا، دنیا کا طریقہ کار یہ ہے چھوٹا پیچھے پیچھے، بڑا آگے آگے۔ چھوٹا اس کو تلاش کرتا ہے، بڑا ملتا نہیں ہے، مہینوں کے بعد ٹائم ملتا ہے، اور ٹائم بھی 2-3 منٹ کے لیے ملتا ہے، اور یہ بھی بہت منت سماجت کے بعد، وگرنہ نہیں ہے۔ لیکن اللہ کا بندے سے پیار کتنا ہے، وہ آسمان زمین کا مالک ذات، ایک ذات۔ فرمایا بندے تو صرف اتنا آ میری طرف، اتنا، ایک بلشت آ، تقربت منہ ذراعا، میں ایک ذراع تیرے قریب آؤں گا۔ اور جو میرے پاس ایک ذراع آتا ہے، اللہ کا پیار ہے، بڑے ہونے کے باوجود اللہ کو ہماری ضرورت نہیں، ہمیں اللہ کی ضرورت ہے، لیکن اللہ کا احسان کیا ہے، اگر تم ایک ذراع میرے پاس آؤ، حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ فرماتے ہیں میں ایک بار تیرے پاس آتا ہوں، ادھر سے لے کر دونوں بازو کو کھول کر ایک کنارے سے لے کر دوسرا کنارہ، میں اتنا تیرے پاس آتا ہوں۔ یہ اللہ کا بندے سے پیار۔ وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي، بندے تو پیدل چل کے میری طرف آ، أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً، تو دیکھنا میں اللہ دوڑ کر تیرے پاس آؤں گا، تجھے اپنے قریب کر لوں گا۔ یہ اللہ کا پیار ہے، اللہ کا پیار ہے۔ تم چل کر اللہ کی طرف آؤ، اللہ دوڑ کر تمہاری طرف آئے۔ فرمایا وَهُوَ الْغَفُورُ، وہ اللہ معاف کرتا ہے، الودود، معاف کے بعد محبت بھی کر لیتا ہے،
دوستی کر لیتا ہے، اللہ تعلق جوڑ لیتے ہیں، محبت کے پرنالے کھول دیتے ہیں۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، یہ اللہ کا بندے سے پیار ہے۔ پیار کی اللہ تعالیٰ نے 5 قسمیں بنا دی ہیں، 5 طریقے بنا دیے۔ ان میں سے پہلا طریقہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آسانیاں اور آسانیاں پیدا فرما دی۔ دنیا میں جس کے ساتھ کچھ تعلق نکل آتا ہے نا تو وہ اس کو رستے بتاتا ہے، مشکلات سے بچنے کے لیے سیدھے رستے دائیں بائیں سے اس کے لیے آسانیاں ڈھونڈتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے دین میں آسانی تلاش کی ہے۔ آسانی کا مطلب اب سمجھ لیجئے گا، ہمارے ہاں 2 طرح کے افراد ہیں۔ کچھ تو ایسے ہیں جو اپنی طرف سے دین میں اتنی سختی یہ خود اپنی جانب سے سختی کرتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو طاقت کے باوجود دین میں نرمی کرتے ہیں۔ دونوں ہی غلط ہیں۔ نہ تو اللہ تعالیٰ نے طاقت سے زائد کسی کے اوپر بوجھ ڈالا ہے اور نہ طاقت سے کم اس کو چھوٹ دیے۔ فرمایا فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنی طاقت ہے اتنا اللہ سے ڈر جاؤ۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ نے کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ پابند نہیں کیا ہے۔ کسی جان کو طاقت سے بڑھ کر پابند کرنے والے بھی آ جائیں، ہر کام میں یہ حرام ہے، یہ کفر ہے، یہ شرک ہے، یہ ایسے ہے، یہ ایسے ہے، اتنی سی بات ہو گئی اس کے اوپر طرح طرح کے فتوے، یہ ہمارے ہاں بھی ہے۔ ضرورت سے زائد سختی، اور کچھ ایسے ہیں جو طاقت سے بھی نیچے۔ پردے کا مسئلہ لے لیجیے، اللہ تعالیٰ نے پابند کیے لیکن نہیں کریں گے، یہ اتنی سختی دین میں نہیں ہے، اتنی شریعت میں سختی نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ طاقت کو اللہ تعالیٰ نے معیار، فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنی طاقت ہے تم اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ نے طاقت سے بڑھ کر کسی کو مکلف نہیں کیا۔ کھڑا ہو کر میرے سامنے نماز پڑھ، اللہ کھڑا نہیں ہو سکتا، فرمایا بیٹھ کے پڑھ لے، اللہ بیٹھ بھی نہیں سکتا، فرمایا لیٹ کے پڑھ لے، اللہ لیٹ کے بھی نہیں، مجھ سے ذرا حرکت نہیں ہو سکتی، فرمایا اشارے سے پڑھ لے، اللہ اشارہ تو کر سکتا ہوں، چہرہ قبلہ رخ نہیں ہو سکتا، فرمایا جس طرف ہے ویسے ہی پڑھ لے، میں قبول فرما لوں۔ یہ اللہ کی رخصت، نرمی۔ اللہ سفر پر جا رہا ہوں، مسافر بن رہا ہوں، تھکاوٹ جسم میں آ جائے گی، کام کاج کرنے ہیں، وقت میرے پاس تھوڑا ہے، فرمایا بندے کوئی بات نہیں، 4 والی کو 2 رکعت پڑھ لے، جتنے نوافل پڑھتا تھا چھوڑ دے، جتنی سنتے پڑھتا تھا چھوڑ دے، 4 کو 2 کر، جمعہ تیرے لیے رخصت ہے، جماعت کے ساتھ پڑھ نہ پڑھ تیرے لیے رخصت ہے، وقت پر 1 پڑھ یا 2 کو اکٹھا کر کے پڑھ لے، تو بس پڑھ لے، میں اللہ تعالیٰ پورا ثواب عطا فرماؤں۔ کتنی رخصت ہے۔ عام وقت میں کیا تھا، وقت پر پڑھنی ہے، جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے، اللہ مسافر ہوں بغیر جماعت کے پڑھ لے، اللہ مسافر ہوں 4 کے بجائے 2 پڑھ لے، اللہ ایک کر کے بار 2 گھنٹے بعد نہیں پڑھ سکتا، فرمایا ہاں ظہر اثر اکٹھی کر کے پڑھ لے، مغرب عشاء اکٹھی کر کے پڑھ لے، اللہ زیادہ سنتے نہیں پڑھی جائیں گی، فرمایا چھوڑ دے، سنتے تو چھوڑ دے، میں اللہ فرشتوں کو تب بھی کہہ دوں گا، بخاری کی روایت ہے، اللہ تب بھی فرشتوں کو کہتے ہیں فرشتوں یہ بندہ مسافر ہے نا، عام حالات میں پڑھتا تھا نا، جی اب پڑھتا تھا، عام حالات میں جتنی پڑھتا تھا اب بھی لکھ دو، اللہ بغیر پڑھے کے ثواب عطا فرمائے۔ یہ اللہ کے بندے سے محبت ہے۔ اسی طرح روزے دیکھ لو، ہر روز روزہ نہیں ہے، سال کے بعد 1 مہینہ، اور اس کے بھی خاص وقت پہلی امتوں کے لیے ہوتا تھا، مغرب کے وقت کھولے سونے تک کھا پی لو، سونے کے بعد بند، نہیں ساری رات کھاؤ پیو۔ اللہ نے آسانی کی، امت کے ساتھ محبت ہے، فرمایا پھر بھی اگر سارا دن تم بھول کر کھا لو کوئی بات نہیں، کھایا جائے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، روزہ رکھ کے کلام کرو، روزہ رکھ کے سو جاؤ، روزہ رکھ کے غسل کرو، روزہ رکھ کے نہاؤ، یہ ساری اللہ نے سہولتیں عطا فرمائی۔ اللہ روزہ نہیں رکھ سکتا، فرمایا ہے بیمار ہے، ہاں اللہ بیمار ہوں، اللہ روزہ نہیں رکھ سکتا، کیوں نہیں رکھ سکتا، مسافر ہوں، فرمایا کوئی بات نہیں، ابھی روزے چھوڑ دو، جب تجھے وقت لگے گا تب رکھ لینا، آسانی، بیمار ہوں، فرمایا چھوڑ دو، اللہ سر میں درد ہے، سر میں، فرمایا چھوڑ دے، کوئی بات نہیں، بعد میں رکھ لیجیے، اللہ ایسا بیمار ہوں میں بعد میں بھی نہیں رکھ سکتا، ایسا بیمار ہوں نہیں رکھ سکتا، بیماری بھی تو نے لگائی ہے،
فرمایا اپنے حصے کا کسی کو بس کھانا کھلا دے، اللہ تجھے روزے کا ثواب عطا فرما دے۔ اللہ نے کیسی نرمی رکھی۔ زکوٰۃ کا دیکھ لیجیے، ہر ایک سے پیسے لازم نہیں کیے، ہر ایک کے اوپر لازم نہیں، جس کے پاس اتنا مال ہو، اور اس میں سے بھی 100 میں سے صرف 2.5، 100 میں سے صرف 2.5، آپ ایسے کرو کہ 100 کے 10 حصے، اس کے 20 حصے، 30 حصے، 40 حصے کر کے 40واں حصہ، ایک 100 روپے کے 40 ٹکڑے کرو، 40 کتنے؟ 100 کے 40 ٹکڑے کرو، اللہ فرماتا ہے 39 تم رکھ لو، صرف ایک مجھے دے دو۔ کتنا بڑا اللہ کا انعام۔ اور پھر یہ بھی نہیں کہا کہ صرف ایک جگہ پر ہی دینا ہے، فرمایا 8 جگہ ہیں جو تمہیں مناسب ملتی ہو، کسی ایک جگہ پر دے دو۔ اور ہر روز نہیں کہا سال کے بعد ایک دے دو، سال کے بعد 40 حصے کر کے ایک مجھے دے دو، 39 اپنے پاس رکھ لو۔ اور جو مجھے دو گے وہ بھی میرا نہیں ہے، جو مجھے دو گے وہ بھی میرا نہیں ہے۔ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ بِهَا وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعَفُونَ، جو تم اللہ کے راستے میں اللہ کے چہرے کی تلاش کے لیے زکوٰۃ 40واں حصہ دو گے، اللہ اس کو بھی تیرے نامہ اعمال میں بڑھا بڑھا کے قیامت کو تجھے واپس فرما دے گا۔ یہ اللہ کی مہربانی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے راستے بنائے، یہ ہمارے ساتھ پیار ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری صرف سوچ، دل کی سوچ، دماغ کی سوچ، نیت کی وجہ سے اجر عطا فرماتا ہے۔ اتنا پیار کہ صرف سوچ لے بندے نیکی کرنے کا میں تجھے ثواب عطا فرما دوں۔ صحیح بخاری کی روایت، اللہ کا اتنا پیار ہے، اذا ہم عبدا بحسنۃ لم يعملها كتبت له حسنۃ واحدہ، جب بندہ صرف نیکی کا سوچتا ہے، میں نے غریب کی مدد کرنی، میں نے صبح انشاءاللہ نماز باجماعت پڑھنی ہے، میں نے آج کے بعد یہ گناہ چھوڑ دینا ہے، میں نے آج کے بعد یہ نیکی کرنی ہے، میں نے آج کے بعد ایسا ذکر کرنا ہے، میں نے عمرہ کرنا ہے، میں نے حج کرنا ہے، میں نے زکوٰۃ دینی ہے، میں نے یہ نیک عمل کرنا ہے، صرف تیرے دل و دماغ میں یہ سوچ ہی آئی، سوچ۔ اللہ فرماتے ہیں فرشتوں کو حکم ہوتا ہے، اللہ فرماتے ہیں فرشتوں اس کی سوچ کی وجہ سے ایک پوری نیکی لکھ دو، پوری نیکی، اور اگر وہ وقت پر کر لے کتبت لہ 10 حسنات، ایک تو اسی وقت لکھ دی گئی تھی، جب کر لیتا ہے تو کم از کم اللہ ایک کے بدلے 10 نیکیوں کا ثواب عطا فرماتے، اور صرف 10 ہی نہیں، اللہ کا اتنا پیار ہے، اللہ اس ایک کے بدلے میں صرف 10 نہیں بلکہ 700 نیکیوں تک اللہ اس کو ثواب عطا فرماتے رہتے، 700 نیکی۔ اتنا پیار ہے اللہ کا اپنے بندے کے ساتھ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے، ایک بندہ رات کو تہجد کا ارادہ کر کے سوتا ہے، تہجد کا ارادہ، لیکن نیند غالب آ جاتی ہے، تھکاوٹ غالب آ جاتی ہے، اور وہ آرام سے سویا رہتا ہے۔ جب صبح اٹھتا ہے تو فجر کی اذان کا وقت ہو چکا ہوتا ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہتے ہیں، فرشتوں میرے بندے نے نیکی کا ارادہ کیا تھا، اس کے لیے تہجد کا ثواب لکھ دو، میں نے اس کو نیند ویسے ہی تحفے میں عطا فرما دی ہے، نیند بھی کر لی اور تہجد کا ثواب بھی مل گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، اپنے بندوں سے پیار ہے۔ ہم کسی کو کام کہہ دیں، اس کا پکا ارادہ ہو، سوچ ہو، فکر ہو، اس کے لیے کام کر رہا ہو، لیکن کسی مجبوری کی وجہ سے نہ کر سکے، ہم ناراض ہو جاتے ہیں، آگ لگے تیری مجبوری کو، میرا کام تو نہیں کیا نا۔ لیکن اللہ کا کتنا پیار ہے، بندہ سوچ رہے اللہ تب بھی ثواب عطا فرماتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ آئے، تبوک کی لڑائی کے لیے جانا ہے، 700 کلومیٹر جانے کا، 700 کلومیٹر واپس آنے کا لمبا سفر ہے۔ صحابہ کو ہر ایک کو ترغیب دی گئی، صحابہ آئے، تیاری کی، وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ۔ صحابہ آئے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ہمیں راہ جہاد میں بلایا تھا، کفار سے ٹکرانے کے لیے دعوت دی ہے، نوجوانوں نکلو، مجاہدوں نکلو، اس وقت کی سپر پاور رومیوں سے لڑائی کے لیے نکلو،
ہر ایک بچہ بوڑھا جوان ہر ایک نکلے، ہر ایک نے تیاری کی ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام، ہم جسمانی طور پر قوت طاقت والے ہیں، بڑی مہارت والے ہیں، ہم آپ کے ساتھ جانا چاہتے ہیں، کفار سے ٹکرانا چاہتے ہیں، سینہ سپر ہو کے لڑنا چاہتے ہیں، شہید ہونا چاہتے ہیں، مجاہد بننا چاہتے ہیں، میدان میں اترنا چاہتے ہیں، لیکن اتنا لمبا سفر ہے، ہمارے پاس سواری نہیں ہے، غربت ہے، غربت، سواری نہیں ہے۔ سواری کا بندوبست آپ کر دیں، میدان جہاد میں ہم پہنچ جائیں گے۔ 10ویں سپارے کا آخری صفحہ جب وہ آئے اور آ کر پیغمبر علیہ السلام کو کہا کہ ہم جانا چاہتے ہیں، بس سواری کا انتظام کر دیں۔ 700 کلومیٹر کا سفر پیدل نہیں ہوگا، عرب کی پتھریلی زمین اور گرمی کا موسم نہیں ہوگا۔ پیغمبر علیہ السلام نے آگے سے جواب کہہ دیا، صحابہ تیار تو میں نے ہی تمہیں کیا ہے، لیکن سواری کا بندوبست تو میرے پاس بھی نہیں ہے۔ قرآن نے نقشہ یہ کھینچا، قرآن مجید اپنے گھروں میں جا کر پڑھیے گا اور عقیدے کی بھی اصلاح کیجیے گا۔ وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ، کچھ آپ کے پاس آئے تھے کہ آپ ان کو سواری دے دیں، قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ، آپ نے سیدھا یہ جواب دیا کہ میرے پاس اختیار ہی نہیں ہے، میرے پاس بھی نہیں ہے میں جس پر تمہیں سوار کروں۔ تولوا، جب آپ کا جواب سنا تو صحابہ واپس چلے گئے۔ وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا، غم کی وجہ سے ان کی آنکھوں سے آنسوں کا ایک سیلاب امڑ رہا تھا، رو رہے تھے۔ کیوں رو رہے ہو؟ اللہ یجدوا ما ينفقون، اے اللہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، سواری نہیں ہے، جانا تو چاہتے ہیں، دل تو چاہتا ہے، ارادہ تو ہے، میرا ذہن تو ہے، لیکن سواری نہیں۔ اللہ اگر آج تو نے پیسے دیے ہوتے تو ہم تیرے رستے میں جا کے شہید ہو جاتے۔ اسی غم کی وجہ سے جب وہ واپس پلٹے، آنکھوں سے آنسو جاری تھے، آسمان کے رب نے وہ نقشہ کھینچ کے بتایا، پیغمبر علیہ السلام جب وہ آپ کے پاس سے جا رہے تھے، سسکیاں لے کے رو رہے تھے، دنیا کے مال و متاع کی وجہ سے نہیں، صرف یہ ہے کہ اللہ قوت ہے لیکن جا نہیں سکتے، سواری نہیں۔ فرمایا پیغمبر علیہ السلام ان کو کہہ دو، بتا دو، جتنا ثواب، جتنا اجر، جتنا مقام ان مجاہدوں کو ہوگا جو سواریوں پر چڑھ کے دشمن سے ٹکرا کے شہادت پائیں گے، جو مقام ان کو ملے گا صرف تیری نیت کی وجہ سے اللہ وہ مقام عطا فرما دے گا۔ یہ اللہ کا پیار ہے، اللہ کا پیار ہے۔ بندے سچے دل سے نیت ہی کر لے، اللہ تجھے اجر و ثواب عطا فرما دے گا۔ بیمار ہے بندہ، بیمار ہے، بیماری کی وجہ سے صحیح اس طرح اعمال نہیں کر پا رہا ہے جس طرح صحت میں کیا کرتا تھا، تہجد کے وقت آ جایا کرتا تھا، باجماعت نماز پڑھا کرتا تھا، نفل و نوافل پڑھا کرتا تھا، ذکر و اذکار کیا کرتا تھا، آ کر قرآن کی تلاوت کیا کرتا تھا، جب وہ بیمار ہوتا ہے سارے سلسلے ختم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ملائکتی قیبت عبدی، میرے فرشتوں میں نے اپنے بندے کو اب قید کر دیا ہے، لیکن فَأَجْرُوا لَهُ مِنَ الْأَعْمَالِ مَا كُنْتُمْ تُجْرُونَ لَهُ، قید کے باوجود اس نے وہ کام نہیں کیے نا، تو تم نیکیوں میں وہ لکھتے جاؤ، جو وہ پہلے کیا کرتا تھا سب لکھتے جاؤ، نہیں کر رہا لکھتے جاؤ، لکھتے جاؤ۔ اللہ کب تک لکھیں؟ 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن، کتنی دیر تک؟ فرمایا اتنی دیر تک لکھو جب تک وہ صحت یاب نہ ہو جائے یا جب تک میرے پاس نہ پہنچ جائے۔ اس کی وفات تک لکھتے رہو یا اس کی صحت یابی تک لکھتے ہی رہو، لکھتے رہو۔ یہ اللہ کا بندے سے پیار کہ اللہ تعالیٰ نیت کی وجہ سے اجر و ثواب عطا، بیماری ہوگی اللہ پھر بھی اجر و ثواب عطا کر، بندے سے پیار ہے۔ بندہ جب اللہ کو یاد کرتے اللہ تعالیٰ تب بھی اس کے ساتھ بڑا پیار کرتے۔ فرمایا فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد تو کر کے دیکھو، اذکرکم میں تمہیں یاد کروں گا، میں اللہ تمہیں یاد کروں گا۔ دنیا میں اگر کوئی آدمی کسی کو آ کر بتا دے نا، یار میں وہ ایس پی کے پاس گیا تھا تو میں نے بتایا میں اس علاقے سے، تو وہ تیرا تذکرہ کر رہا تھا، وہ بندہ اچھا مجھے بائی فیس بائی نیم جانتا ہے، اچھا بڑی بات، بڑا خوش ہوتا ہے، وہ تیرے بارے میں اچھے کلمات کہہ رہا تھا۔ یہ سارے دنیا کے چھوٹے چھوٹے آدمی اگر یاد کریں نا ہمیں، تو
تو ہم بڑے خوش ہوتے ہیں. مجھے جانتا ہے, میری اپروچ ہے, میرا تعلق ہے, میرا واسطہ ہے, میری اس کے سامنے بات چلتی ہے. لیکن اللہ کی قسم ذرا تصور میں جا کے دیکھ, وہ اللہ جس نے آسمان و زمین کو بنایا, چاند سورج ستارے کو بنایا, ندیاں نالے پہاڑ کو بنانے والا ایک اللہ, جب تجھے یاد کرے گا تیرا مقام کیا ہوگا؟ وَإِن ذَكَرَنِي فِي نَفْسِي ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي وَإِن ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَئٍ خَيْرٍ مِّنْهُ. فرمایا اللہ تعالیٰ نے, اللہ فرما رہے ہیں حدیث قدسی, بندے اگر تو کسی جگہ بیٹھ کے سب کے سامنے مجھے یاد کرے گا, سب کے سامنے, تو میں بھی فرشتوں کی محفل لگا کے فرشتوں کے سامنے تجھے یاد کروں گا. اور اگر تو اکیلا بیٹھ کے اپنے دل و دماغ میں مجھے یاد کرے گا, میں رب بھی اکیلا تجھے یاد فرماؤں. اللہ یاد کرے گا. اور پھر کیا ہے, صحیح مسلم کی روایت اٹھاؤ, جب بندہ نماز کے لیے آتا ہے, صحیح مسلم میں یہ روایت موجود ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی, قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین, میں نے بندے اور اپنے درمیان نماز کو آدھی آدھی تقسیم کر لیا ہے. اللہ اور بندے کے درمیان نماز تقسیم ہے, اللہ اور بندے کے درمیان تقسیم ہے. آدھی تم پڑھتے ہو, آدھے جواب اللہ دیتے ہیں. آج تک پتہ ہے کہ کیسے اللہ جواب دیتے؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بات ہوتی, کلام ہوتا ہے. صحیح مسلم کی روایت, ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ راوی ہے, محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ فرماتے ہیں حدیث قدسی ہے, جب بندہ نماز میں آ کر یہ کھڑا ہو کر یہ کلمات پڑھتا ہے, الحمدللہ رب العالمین, اکیلا ہو, امام ہو, مقتدی ہو, جماعت کے ساتھ ہو, بغیر جماعت کے ہو, جب بندے کی زبان سے یہ کلمہ نکلتا ہے الحمدللہ رب العالمین, تمام تعریفیں ایک اللہ رب العالمین کے لیے. ہمارے یہاں تو سپیڈ لگی ہے نا, 6 ایسے کٹھی ایک زبان سے پڑھ جائیں, پتہ ہی نہیں ہے, پتہ ہی نہیں ہے, بس یعلم ایسے نماز پڑھ رہے. لیکن ذرا اگر پتہ چل جائے کہ یہ کلمات کیسے ہیں, پھر انسان کو لذت آئے, پیار آئے, انسان کو محسوس ہو میری بات کس سے ہو رہی. جب بندہ یہ ایک جملہ بولتا ہے الحمدللہ رب العالمین, تمام تعریفیں ایک اللہ رب العالمین کے لیے. آگے سے اللہ جواب دیتے, حمیدنی عبدی, فرشتوں دیکھو میرا بندے نے میری تعریف کی ہے. یہ جملہ آگے اللہ بولتے ہیں. جب وہ کہتا ہے الرحمن الرحیم, اللہ تو رحمان الرحیم ہے, اللہ پھر جواب دیتے ہیں اثنا علی عبدی, فرشتوں دیکھو جن کے بارے میں تم باتیں کرتے تھے قتل و غارت کریں گے, دیکھ, سن ذرا, دیکھ ذرا وہ کیا کہہ رہا ہے, تو رحمان الرحیم ہے. اللہ جواب دیتے ہیں اثنا علی عبدی, میرا بندہ تو میری ثنائیں بیان کر رہا ہے. بندہ آگے کہتا ہے مالک یوم الدین, اللہ تو قیامت کے دن کا مالک اور بادشاہ ہے, تیرے ہاتھ میں سارے اختیار ہوں گے, جس کو چاہے جنت دے, جس کو چاہے جہنم دے, سارے کنٹرول تیرے اختیار میں. اللہ فرماتے ہیں ہاں مجدنی عبدی, اللہ جواب دیتے ہیں میرا بندہ میری شان بیان کر رہا ہے, میری بزرگی بیان کر رہا ہے, میری بڑائی بیان کر رہا ہے. پھر بندہ آگے سے کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین, ایک بات چل رہی. جب کہتے ہیں اللہ عبادت تیری کرتا ہوں, کسی کے سامنے نہیں جھکتا, عبادت تیری ہے, مدد تجھ سے مانگتا ہوں, کسی کا نام لے کر نہیں پکارتا, یا علی مدد یا فلاں مدد کے نعرے نہیں لگاتا. اللہ عبادت بھی تیری, مدد بھی تیری چاہتا ہوں. آگے اللہ نے جو جملہ بولا ہے وہ ذرا غور کیجیے. اللہ تعالیٰ جواب دیتے ھذا بینی و بین عبدی, یہ مجھے اور میرے بندے کو ہی پتا ہے کہ مجھے پتا ہے کہ یہ مجھے پکارتا ہے یا نہیں, اور میرے بندے کو بھی پتا ہے کہ مجھے ہی پکارتا ہے یا کسی اور کو پکارتا ہے. یہ ھذا بینی و بین عبدی, یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ایک تعلق ہے. جب وہ کہتے ہیں نا اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ تیری تعریفیں تو اتنی کر لی ہیں, اب میں چاہتا کیا ہوں, اللہ مجھے صراط مستقیم دے دے, اگر دیا ہے تو استقامت دے دے, ہمیشہ تک دے دے, آخری عمر میں چھن نہ جائے, موت کے وقت اللہ میں بدل نہ جاؤں, میری کیفیت بدل نہ جائے. آگے سے جواب آتا ہے ھذا بینی و بین عبدی ولعبدی ما سأل, یہ میرے اور میرے بندے کا وعدہ ہو چکا ہے, جو بندہ مانگتا جائے گا میں اللہ عطا فرماتا جاؤں گا.
آگے جب وہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہہ کے آمین کہتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین اس رکے کے اوپر دعا کے اوپر مہر لگا دیتی ہے، اور پھر بندہ جو اللہ سے مانگتا ہے اللہ اس کو عطا فرما دیتا ہے۔ یہ اللہ کا بندے سے پیار، اللہ اتنا کلام کرتا ہے، اتنی بات کرتا ہے ہر روز، ہر نماز میں، ہر رکعت۔ افسوس کہ ہم نے مولویوں کے چکر میں آ کے بس ایک پڑھے باقی سارے سمون بکمن کھو کے کھڑے ہو جائیں، نہ ضرورت ہے ہمیں اللہ سے کلام کرنے کی، نہ ضرورت ہے اللہ سے مانگنے کی۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ تعالیٰ جواب دیتے۔ سورۃ بقرہ کی آخری آیت ہے، اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ یہ آخری آیت پڑھتا ہے نا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذ ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا۔ اے اللہ جس طرح پہلی امتوں پر ذرا سختیاں آئیں اس طرح ہمارے اوپر سختی نازل نہ کرنا۔ پہلی امت پر کیا ہے، پیشاب ہو جائے نا، پیشاب، اور وہ اس کے چند چھینٹے پاؤں کو، اس کے جسم کو یا کپڑے کو لگ جائیں تو کپڑا نیا بھی اس کو کاٹنا پڑتا تھا، دھونے کے ساتھ صاف نہیں ہوتا تھا۔ اس امت کے لیے آسانی، اللہ کی مہربانی۔ فرمایا اللہ جیسے پہلوں پر تو نے بوجھ ڈالے ہمارے اوپر نہ ڈالنا۔ جب بندہ یہ جملہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں قد فعلت، ٹھیک ہے بندے کر دیا، قد فعلت۔ وہ کہتے ہیں ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، اے اللہ جو میری طاقت میں نہیں ہے اتنی کوئی مصیبت میرے اوپر نہ اتارنا۔ اللہ آگے سے پھر جواب دیتے قد فعلت، ٹھیک ہے بندے تیرے اوپر نہیں ڈالتا۔ واعف عنا، اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ اللہ ایک ایک جملے کا جواب دیتے، کہتا ہے واعف عنا، اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ اللہ کہتا ہے قد فعلت، ٹھیک ہے۔ واغفر لنا، بخش دے، قد فعلت، ٹھیک ہے۔ وارحمنا، رحم فرما دے، قد فعلت، ٹھیک ہے۔ وانصرنا علی القوم الکافرین، اے اللہ کافر قوم کے خلاف مدد کر دے، قد فعلت، ٹھیک ہے بندے جو تو مانگتا جا رہا ہے میں دیتا جا رہا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بندے سے پیار ہے، اللہ تعالیٰ بندے سے کلام کرتا ہے۔ ہمیں یہ قرآن، یہ نماز، یہ یہی سکھاتی ہے اللہ سے پیار کر لے۔ اور آخری بات، دنیا میں بھی پیار ہے، آخرت میں پیار ہے۔ قیامت کے دن جب بندہ اللہ تعالیٰ کے پاس آئے گا نا، صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ تعالیٰ اپنے ایک بازو کو بندے کے اوپر رکھ کے اپنے قریب کر لیں گے۔ ذرا تصور کرو کہ بڑا آدمی تو ہاتھ نہیں ملاتا ہے، نہیں ملاتا ہے، سلام لے لو جواب نہیں دیتے ہیں، جواب نہیں دیتے مسلمان، صرف پیسہ ہے جواب نہیں دیتے ہیں، سیدھے منہ سے جواب نہیں دیتے ہیں۔ یہ انسان ہو کہ انسان کا جواب نہیں دیتا، لیکن رب کتنا مہربان ہے، قیامت کو بندے کو اپنے قریب کر کے نا، صحیح مسلم کی روایت ہے، اپنا بازو اس کے اوپر ڈالیں گے، جیسے کوئی دوست یار بیلی آپس میں ایسا ایسا باتیں کرتے، اور آہستہ ہی اللہ بات کریں گے۔ اللہ اس کو اپنے قریب کر کے کہیں گے التعریف، میں جانتا ہے یہ گناہ کیا تھا، پتہ ہے یہ گناہ کیا تھا، تو بندہ کہے گا نام عارف۔ جھوٹ کون بولے، کون بولے جھوٹ اللہ کے سامنے؟ اللہ کیا تھا، جانتا یاد ہے؟ جی اللہ یاد ہے۔ اللہ پھر کہیں گے یہ گناہ یاد ہے؟ جی اللہ یاد ہے۔ یہ یاد ہے؟ جی یاد۔ اللہ اس کو یاد کروا رہے، اور اب یہ بندہ ڈر رہا ہے کہ اب میرے ساتھ کیا ہوگا۔ آگے اللہ فرمائیں گے سترتھا لک فی الدنیا، تجھے پتا ہے کہ تو نے گناہ کیے تھے، میں نے دنیا میں پردے ڈالے رکھے تھے، کسی کو پتا نہیں تھا، تو نے چھپ چھپ کے کیے، میں نے پردے ڈال دیے۔ ہاں اللہ مجھے یہ بھی پتا ہے۔ اللہ فرمائیں گے استرھا لک الیوم، اگر میں نے اس وقت سب کے سامنے تجھے ذلیل نہیں کیا تو ساری دنیا کے سامنے بھی ذلیل نہیں کروں گا۔ اگر میں نے اس وقت تیرے اوپر پردے ڈال دیے تو بندے آج بھی میں تیرے گناہوں پہ پردے ڈال دوں گا۔ فیؤتی صحیفۃ حسنات، اللہ سارے گناہ معاف کر کے نیکیوں کا دائیں ہاتھ میں سرٹیفکیٹ پکڑا کے جنت کا داخلہ عطا کرو۔ حدیث کے الفاظ، یہ اللہ کا بندے سے بے حد پیار ہے، لیکن افسوس کہ اللہ کو یہ کہنا پڑا وما قدر اللہ حق قدری، اللہ کا اتنا پیار ہے لیکن بندو تم نے اللہ کی قدر ہی نہیں کی۔
اللہ کی قدر ہی نہیں کی کہ اللہ کتنا مہربان ہے. تو ہمیں اپنے اللہ سے محبت کرنی ہے، اللہ سے پیار کرنا ہے، اور اللہ کی عظمت کا خیال رکھنا ہے، اور اللہ کے اوپر یقین رکھنا ہے کہ ہمارا رب ہمارے اوپر بڑا مہربان، اس سے بڑھ کر کوئی مہربان نہیں ہے. تو ہمیں اللہ کا پیار لینا ہے، اللہ کے قریب ہونا ہے. اللہ رب العالمین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ 2-3 سوال کیے گئے ہیں. سوال پہلا ہے، اصل مجاہدین کون ہیں؟ مجھے نہیں پتا اصل مجاہدین کون ہیں، مجھے نہیں پتا. صرف اتنا پتا ہے کہ جو اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے لڑ رہے ہیں وہ مجاہدین. کوئی جماعت، کوئی بندہ مجھے اس کے بارے میں نہیں پتا، اور نہ کوئی پتا کر سکتا ہے، کیونکہ یہ دل و دماغ کا معاملہ ہے، اور ہر ایک آدمی خود اپنے طور کو جانتا ہے کہ میں کس لیے لڑ رہا ہوں. اگر میں اللہ کی رضا کے لیے لڑ رہا ہوں تو وہ مجاہد ہے، اور اگر کسی کے ایجنٹ بن کے لڑ رہے ہیں تو وہ دہشت گرد ہے. تو ہمیں کسی کے بارے میں نہیں پتا مجاہد کون ہے. جو نیت اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے ہے وہ اللہ کے راستے میں مجاہد ہے. باقی کون ہے وہ مجھے نہیں پتا. کیا آج دنیا میں کہیں بھی شریعت کے مطابق جہاد ہو رہا ہے؟ جی ہاں، 100% پکی بات ہے، دنیا میں کسی جگہ پر صحیح جہاد ہو رہا ہے. دلیل کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا، الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ. میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر قیامت تک جہاد جاری رہے گا. لا یبطلہ عدل عادل ولا جور جائر. دنیا میں کتنا ظالم بادشاہ بھی کیوں نہ آ جائے، وہ ظلم کے بلبوتے جہاد نہیں روک سکتا. اور کتنا بڑا عادل کیوں نہ آئے کہ میں عدل، مذاکرات، مفاہمت کے ذریعے حل کر دوں، فرمایا کسی عادل کا عدل بھی نہیں روک سکتا. اور یہ بات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، لوہے توڑ بات ہے، اس میں شک کرنا کفر کے مترادف ہے. جہاد جاری ہے اور قیامت تک رہے گا، کوئی نہیں روک سکتا. تیسرا سوال ہے، کیا جماعت الدعویٰ شریعت کے مطابق جہاد کر رہی ہے؟ مجھے نہیں پتا جماعت الدعویٰ کر رہی ہے یا قاعدہ کر رہی ہے یا داعش کر رہی ہے یا کوئی اور جماعت کر رہی ہے. یہ آپ تحقیق کریں، پتہ کریں. جس کا ٹھیک ہے وہ ٹھیک ہے، جس کا غلط ہے وہ غلط ہے. میں کسی مجاہد تنظیم کو نہیں جانتا، نہ اندرونی نہ بیرونی. اگر آپ کو کچھ سمجھ آتی ہے تو آپ کرے. جہاد ہے ضرور، لیکن کون سا ہے یہ آپ کو پتا ہو. میری معلومات اس بارے میں ناقص ہے. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد. آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے مومن بندوں سے بڑا پیار ہے، بے حد پیار ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بہت زیادہ آسانیاں پیدا فرمائی. اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ پیار کرتے ہوئے گناہ کر بیٹھے معافی مانگے تو معاف کر دیتے ہیں. دنیا والے نہیں کرتے ہیں. صرف معاف نہیں کرتے ہیں بلکہ ان گناہوں کو نیکیاں بنا دیتے ہیں، اور پھر اس کی وجہ سے اللہ اس کی مشکلات کو ٹال دیتے ہیں، درجات کو بلند کر دیتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے یہاں تک ارشاد فرما دیا، وَمَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ. یہ بتاؤ تو صحیح، اگر تم اللہ کا شکر کرو اور ایمان لے آؤ، اللہ نے تمہیں عذاب دے کر کیا کرنا ہے؟ اللہ کو کیا ضرورت ہے تمہیں عذاب دینے کی اگر تم سیدھے ہو جاؤ؟ یعنی اللہ تعالیٰ، ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ تو ایک ذرے کے برابر بھی ظلم نہیں کرتے. اللہ کو مارنے میں، سختیاں دینے میں، عذاب بھیجنے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے. جب بندہ ہاتھ سے گزر جاتا ہے پھر اللہ بھیجتے، ویسے نہیں بھیجتے. تو پیار اتنا ہے کہ ہر کام میں نرمی، ہر کام میں آسانی، ہر کام میں
نماز میں آسانی، روزے میں آسانی، زکوٰۃ میں آسانی، حج میں آسانی، عمرے میں آسانی، صدقہ و خیرات میں آسانی، ہر کام میں آسانی آسانی آسانی، یہاں تک یہ اللہ تعالیٰ کے انسان کے اوپر مہربانی کی ہے کہ ساری زندگی کا بھولا ہوا آخری وقت میں بھی آ جائے۔ ہم تو کہتے ہیں ہن کی ضرورت ہے، عید ننگی تمبا پھونکنا ہن کی ضرورت ہے، وقت تو گزر گیا ہے، جوانی تو گزر گئی ہے، جو کرنا تو نے کر لی ہے۔ فرمایا نہیں، یہ دنیا کی باتیں ہیں، بندے آخری عمر میں بھی آ کر اللہ کو تب بھی منا لے تو اللہ مان جائے گا۔ کتنا کو مانے گا؟ ایک بلشت، صرف اتنا، ایک قدم تم اٹھاؤ، ہاں پہل تمہاری طرف سے ایک قدم اٹھاؤ، ایک بلشت، اللہ ایک با تمہارے قریب آئے، ایک ذرا تم اٹھاؤ، اللہ ایک با آئے، پیدل چل کے آؤ، اللہ دوڑ کے آئیں گے۔ یہ اللہ کی مہربانی ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ پر پورا یقین، اعتماد اور بھروسہ کر کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق جوڑنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا آخرت میں عزت عطا فرمائے اور مصیبتوں پریشانیوں سے محفوظ فرمائے، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ محبت کا معاملہ کر کے جنت الفردوس کا داخلہ عطا فرمائے۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔